الإنسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف ها يا عين صاد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. لائق صد احترام ذوی احتشام حضرات علماء کرام بخصوص فخر اہل سنت حضرت مولانا نصیب احمد نقشبندی صاحب زیدہ مجدور، دیگر انتہائی قابل احترام برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ کریم کا شکر ہے کہ اس ذات نے مجھے اور آپ کو گناہ بخشوانے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ میں اور آپ انتہائی خوش نصیب ہیں جو اپنی زندگی کی ایک تاریک رات کو ذکر رسول سے روشن اور منور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انتہائی سعادت افروز گھڑیاں ہیں۔ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اپنے میزبان دوستوں کو، مسجد پنجتن پاک کی انتظامیہ، اہل محلہ، اہل علاقہ کو، کہ جنہوں نے آج کی اس خوبصورت محفل کو سجا کر مجھے اور آپ کو اللہ کریم کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر ادا کرنے کا یہ موقع عطا کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے میزبان دوستوں نے آج حضور کی محفل کی سجائی اپنا مقدر بھی سجا دیا۔ میں اور آپ اس وقت مسجد میں حاضر ہو کر، خانہ خدا میں حاضر ہو کر اللہ کریم کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر ادا کر رہے ہیں کہ پروردگار تیرا شکر ہے تو نے کسی قوم کو موسیٰ کلیم اللہ عطا فرمائے، کسی قوم کو ابراہیم خلیل اللہ عطا فرمائے، کسی قوم کو عیسیٰ روح اللہ عطا فرمائے۔ یہ محض تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں جناب حبیب اللہ عطا فرمایا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور کا مل جانا اللہ کا کرم ہے یا نہیں؟ سارے نہیں بولے آپ، حضور کا مل جانا اللہ کا کرم ہے یا نہیں؟ وہ جن کا انتظار پہلے نبی کرتے رہے، اللہ نے وہ محبوب مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ وہ جن کے نام نامی کی برکت سے جناب نوح کی کشتی طوفان میں تیرتی رہی، اللہ نے وہ محبوب ہمیں عطا کر دیا۔ وہ جن کے نور اقدس کی برکت سے جناب ابراہیم پر آگ گلزار بنی، اللہ نے وہ محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ میلاد ہم کیوں مناتے ہیں؟ ہم زمانے والوں کو بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک عالم کا رب نہیں، وہ عالمین کا پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب اختلاف ہے کتنے جہان ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، عالمین کا لفظ ہے۔ علماء فرماتے ہیں 18,000 سے زائد، یعنی 18,000 سے زیادہ جہان ہے۔ عالم ناسوت ہے، عالم ملکوت ہے، عالم جبروت ہے، عالم لاہوت ہے، عالم ہاہوت ہے، بے شمار جہان ہے۔ اللہ نے مخلوقات بھی بے شمار بنائی ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، حوریں ہیں، غلمان ہیں، حشرات ہیں اور حیوانات ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں۔
ہم میلاد منا کر بتانا چاہتے ہیں کہ عالمین کے رب نے عالمین کی مخلوقات پر جو سب سے بڑا کرم کرنا تھا وہ 12 ربیع الاول کی صبح کر دیا۔ اللہ کے خزانوں کی سب سے قیمتی نعمت ہے تو حضور کا وجود ہے۔ علامہ سیوطی کو اٹھائے خصائص الکبریٰ میں آپ نے حضور کے وجود کو نعمت عظمیٰ کہا ہے، نعمت کبریٰ کہا ہے۔ اللہ نے مخلوقات پر، دیکھیں خالق تو ایک ہے، خالق کتنے ہیں؟ قل هو اللہ، اللہ اللہ کے سوا ساری مخلوقات ہیں، خالق ایک ہے۔ زمین، آسمان، دریا، پہاڑ، مخلوقات، یہ سارے مخلوقات ہیں۔ تو اپنے بعد یعنی مخلوقات پر اللہ نے جو سب سے بڑا کرم کرنا تھا وہ 12 ربیع الاول عام الفیل 571 عیسوی 22 اپریل 4 جیٹھ سوموار کے دن صبح وقت نور جبل ابی قبیس کے دامن میں سیدنا عبداللہ کی رشک جنت کچی کوٹری میں اور سیدہ آمنہ کی گود مبارک میں حضور کو بھیج کر اللہ نے سب سے بڑا کرم فرما دیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے، اس جملے پر میری تمہید مکمل ہو جائے گی۔ کوئی بھی خطیب مقرر جب کرسی خطابت پر بیٹھتا ہے تو تمہید باندھی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں تمہید کا مقصد کیا ہے؟ خطیب کو سامعین کا پتہ چل جاتا ہے، سامعین کو خطیب کا پتہ چل جاتا ہے، بولنے والے کو سننے والوں کا پتہ چل جاتا ہے اور سننے والوں کو بولنے والے کا پتہ چل جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں 9 مقام پر امت محمدیہ کا ذکر پڑھا ہے۔ کتنے مقام ہیں؟ 9 جگہ پر۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہو گیا ہے، میں نے جو گفتگو کرنی ہے میں نے آپ کے ہاتھ نہیں کھڑے کروانے کہ ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ، گرا کر کہیں، سجے سے کہیں، کھبے سے کہیں، یہ میرا معمول نہیں ہے۔ اور شعر بھی مجھے نہیں آتے، اگر آپ سننے کے شوقین ہیں، میں تو کچھ سادہ بات کرنے کا آتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 مقامات پر امت محمدیہ کا ذکر پڑھا، یعنی میرا اور آپ کا ذکر پڑھا، تو 9 دفعہ دعا مانگی، پروردگار وہ شان والی امت مجھے عطا فرما۔ اپنی تعریف تو سن کے اللہ کا ذکر کر لیں۔ 9 دفعہ، کتنی بار؟ بھائی وہ امت کثیر ہوگی، وہ حمد کرنے والی ہوگی، قیامت کے دن ان کے چہرے دمکتے ہوں گے اعضائے وضو۔ تو 9 مقامات پر جناب موسیٰ نے امت محمدیہ کا ذکر پڑھا، 9 دفعہ دعا مانگی، پروردگار وہ شانوں والی امت مجھے عطا کر دے۔ 9 دفعہ ہی جواب آیا، تلک امت احمد، وہ آپ کی نہیں، وہ میرے محبوب احمد کی امت ہے۔ کس کی امت ہے؟ احمد کی امت ہے۔ تو 10ویں بار جناب موسیٰ نے اس کیا، پروردگار اگر وہ امت مجھے نہیں عطا کرتا تو مجھے ہی احمد کا امتی بنا دے، اگر وہ امت مجھے نہیں عطا فرماتا تو مجھے ہی اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ آپ اندازہ کریں یہ کلیم اللہ دعا مانگ رہی ہے۔ کون دعا مانگ رہے ہیں؟ جو بلا واسطہ اللہ سے کلام کرنے والے ہیں۔ کلیم اللہ کا ایک معنی اللہ سے سرگوشی کرنے والے، بلا واسطہ، بغیر کسی فرشتے کے واسطے سے ڈائریکٹ اللہ سے کلام کرنے والے حضور کا امتی بننے کی دعائیں مانگیں۔ ہم پر اللہ نے کتنا کرم کیا ہے، بغیر دعا مانگے اس محبوب کا امتی بنا دیا، بغیر کوئی دعا مانگے اللہ نے امتی بنا دیا ہے۔ کرم ہے ہی ہم نے، عطا ہے ہی ہم نے۔ اس لیے ہم ہدیہ تشکر ادا کرنے کے لیے آج مسجد میں حاضر ہوئے ہیں۔ میں مولانا نصیب احمد صاحب سے گزارش کر رہا تھا کہ کیا بیان کروں، انہوں نے کہا آپ جو مرضی بیان کر دیں۔ مجھے یاد ہے میری والا چوک میں میں کوئی 12-13 سال سے وہاں حاضر ہو رہا ہوں ہر سال۔ وہاں پر قاضی عطا علیہ صاحب نے اس دفعہ جو برادر شاہ جہاں صاحب نے مجھے وہاں موضوع دیا تو وہ فضائل مدینہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ میلاد اگر آپ نے سننا ہے تو مسجد پنجتن پاک میں جائیے گا، وہاں سنیے گا۔ جنہوں نے میلاد نہیں سنا تو میلاد کی جو برکات ہیں، واقعات ہیں، وہ نہیں میں سنا رہا، بس امام الانبیاء کی آمد کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا 16واں پارہ سورہ مریم کے آغاز میں جو حروف مقطعات آئی ہیں انہیں تلاوت کیا ہے۔ چند گھڑیوں کی روشنی میں اپنی معروضات عرض کروں گا، اللہ کریم مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حروف مقطعات کون سے حروف ہیں؟ حروف یعنی قطع کر کے پڑھے جانے والے حروف۔
قرآن مجید اٹھائیں تو 2 قسم کے حروف ہیں. ایک وہ ہیں جو ملا کے پڑھے جاتے ہیں, دوسرے جدا کر کے پڑھے جاتے ہیں. ایک جوڑ کے پڑھے جاتے ہیں, دوسرے توڑ کے پڑھے جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, الف لام سے جڑا ہے, ہا میم سے جڑا ہے, حروف ملے ہوئے ہیں. لیکن اگر توڑ کے, قطع کر کے, جدا کر کے پڑھے تو پڑھتے ہیں الف لام میم, یاسین, حامیم. ہمارے دکانوں میں, ہمارے گھروں میں, ہماری لائبریریوں میں لوہے قرآنی کا نقش ملتا ہے, لگا ہوتا ہے, اس پر یہ حروف مقطعات لکھے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں عقیدہ ذہن نشین رکھیں کہ ان کا حقیقی معنی یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے. حقیقی معنی جب امام الانبیاء پر پہلی وحی اتری نا, اقرا بسم ربک الذی خلق, تو وہ حروف مقطعات نہیں تھے. جبریل جب پہلی دفعہ حروف مقطعات لے کر آئے تو وہ تھے الف لام میم. حروف مقطعات میں سب سے پہلے یہ نازل ہوئے. جبریل لے کر آیا, یا رسول اللہ الف, امام الانبیاء نے فرمایا علم تو, لام فرمایا ایکم تو, میم فرمایا عرف تو. جبریل نے کہا الف, حضور نے فرمایا میں جانتا ہوں. لام فرمایا مجھے علم ہے. میم فرمایا مجھے معرفت ہے. جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ میں یہ کلام لے کر آ رہا ہوں, میں یہ وحی لے کے آ رہا ہوں, اس کا علم مجھے نہیں ہوا, آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ امام الانبیاء مسکرائے, فرمایا ھذا سر بینی و بین اللہ. جبریل یہ میرا اور میرے محبوب کا راز ہے, تجھے اس کی کیا خبر ہے؟ ھذا سر بینی و بین اللہ, یہ یار کی یار سے باتیں ہیں, تجھے اس کی کیا خبر ہے؟ تو ان کا حقیقی معنی یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتے ہیں. علماء نے مرادی معنی لی ہے کہ اس سے یہ معنی مراد ہو سکتا ہے, اس سے یہ معنی مراد ہو سکتا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا 16واں پارہ, سورہ مریم کے آغاز میں 5 حروف مقطعات ہیں. کتنے حروف ہیں؟ 5. کاف, ہا, یا, عین, صاد, 5 حروف ہیں. امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, شافعی مذہب کے بہت بڑے امام ہیں. آپ فرماتے ہیں جب اللہ اپنے محبوب کا بشری وجود بنا رہا تھا, کون سا وجود بنا رہا تھا؟ یاد رہے میں حقیقت محمدیہ کی بات نہیں کر رہا. حقیقت محمدی پاک کوئی نہیں سکتا, اتھا چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکتا. میں بشریت کی بات کر رہا ہوں. کس کی بات کر رہا ہوں؟ بعض لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, محبت سے سن رہے ہیں, بات سوچ میں پڑ گئے ہیں. اہل سنت بھی حضور کو بشر مانتے ہیں. بھئی ہم بشر مانتے ہیں. حضور کی بشریت کا انکار کفر ہے. حضور کی بشریت کا انکار, حضور عالم بشریت میں جلوہ, لباس بشریت میں آئے ہیں. قل انما انا بشر, پر ہمارا عقیدہ ہے حضور محض بشر نہیں, حضور سید البشر ہے. ٹھوکر ہم یہاں سے کھا لیتے ہیں نا, سمجھ نہیں آتی. ہم حضور کی حقیقت کو نور مانتے ہیں, آئے لباس بشریت میں ہیں, پر حضور محض بشر نہیں بلکہ حضور کیا ہیں؟ حضور محض بشر نہیں بلکہ حضور کیا ہیں؟ اب آپ کے لیے بھی بتاؤ محض بشر میں اور سید البشر میں فرق کیا ہے؟ تو کیا خیال ہے اس سوال کا جواب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے نہ پوچھیں؟ سراج الامہ, امام الائمہ فی الفقہ, امام الائمہ فی الحدیث. آپ دنیا کے 100 علاقوں سے نا 100 مسلمان کھڑے کریں, ہندوستان, افغانستان, پاکستان, بنگلہ دیش, ترکی, شام, مصر, لبنان, یورپ, 100 مسلمان لائن میں کھڑے کریں, ان میں 95 حنفی ہوں گے, 95% حنفی ہوں گے. تو امام اعظم سے کسی نے پوچھا کہ عام بشر میں, محض بشر میں اور سید البشر میں فرق کیا ہے؟ امام مسکرائے, فرماتے محمد بشر لا کل بشری یاقوت حجر لا کل حجری. آپ فرماتے ہیں حضور بشر ہیں پر ہماری طرح بشر نہیں, جیسے یاقوت بھی پتھر ہے پر عام پتھروں کی طرح پتھر. امام سمجھانا کیا چاہتے ہیں کہ گلی میں چلو تو تمہیں پتھر کے ٹکڑے ملتے ہیں, سنگ ریزے, روڑے, انہیں ہم پیر کی ٹھوکر سے دور کرتے ہیں. وہ جن سے مٹی سے ہے, زمین کا حصہ ہے وہ بھی پتھر جو میرے اور آپ کے پیروں میں آتا ہے, اور ہے وہ بھی پتھر جسے سرخ یاقوت کہا جاتا ہے, وہ بھی جن سے مٹی سے ہے, وہ بھی زمین کا حصہ ہے.
اور اسے لوگ پیروں میں نہیں رکھتے، بادشاہ اپنے تاج میں سجا کے رکھتا ہے۔ محمد بشر لا کالبشری یقود حجر لا کالحجری۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک پتھر وہ ہے جو پیروں میں رول رہا ہے، دوسرے کو بادشاہ نے تاج میں سجا رکھا ہے۔ بشر ہم بھی ہیں، بشر مصطفیٰ بھی ہیں، پر فرق یہ ہے ہم وہ بشر ہیں جو گلیوں میں رول رہے ہیں، اور مصطفیٰ ایسے بشر ہیں جنہیں اللہ نے اپنے عرش کی زینت بنا رکھا۔ محمد بشر لا کالبشری یقوت حجر لا کالحجری۔ تو ہم حضور کی بشریت کا انکار ہے، پر ہم کہتے ہیں حضور محض بشر نہیں، سید البشر نہیں۔ امام عبدالوہاب شرانی فرماتے ہیں جب اللہ اپنے محبوب کا بشری وجود بنا رہا تھا، سراپا محمدی بنا رہا تھا، جب پیشانی اقدس کو بنا رہا تھا، ابرو مبارک بنا رہا تھا، گولے قدس کی پتیاں ہونٹ بنا رہا تھا، سینے علم نشرہ بنا رہا تھا، ید اللہ کے ہاتھ بنا رہا تھا، جب اللہ اپنے محبوب کا بشری وجود بنا رہا تھا، اس وقت اللہ یہ 5 حرف ارشاد فرما رہا تھا، کاف ہا یا عین صاد۔ ان 5 حرفوں سے کچھ لفظ بنے، ان سے جو نعت بنی وہ آج کا میرا مضمون ہے۔ امام شرانی فرماتے ہیں جب اللہ اپنے محبوب کا بشری وجود بنا رہا تھا، فرما رہا تھا کاف ہا یا عین صاد کن ہا یا عبداللہ صورت یتجمل بجمال اللہ۔ اے پیارے مصطفیٰ ایسی صورت بن جاؤ لوگ دیکھتے تجھے جائیں مانتے مجھے جائیں۔ کن ہا یا عبداللہ صورت یتجمل بجمال اللہ۔ محبوب ایسی صورت بن جاؤ وجود تمہارا ہو نشان ہمارا ہو، صورت تمہاری ہو دلیل ہماری ہو، لوگ دیکھتے تجھے جائیں مانتے، سارے نہیں بولے مانتے۔ اور حضرت کا بڑا مشہور قصیدہ ہے جسے قصیدہ نور کہا جاتا ہے، ناخوان پڑھتے ہیں صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے پارا، نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ اس میں ایک شعر اس موضوع سے متعلق ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاف ہایا کا ذکر کی ہے، آپ فرماتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد۔ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ۔ اللہ نے فرمایا محبوب ایسی صورت بن جاؤ لوگ دیکھتے تجھے جائیں مانتے مانتے۔ شاہ بخاری امام محمد بن احمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار اسلام، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، آپ نے ایران کے کچھ علاقے فتح کیے تو مفتوحین ملاقات کرنے آئے اور آ کر کہا خالد آپ مدینے سے جس رسول کا دین لے کر آئے ہیں ذرا ہمیں اس رسول کا تعارف تو کروائیں۔ تو جواب میں جناب خالد نے حضور کی نعت بیان کی ہے۔ کیا بیان کی حضور کی؟ میری عادت ہے میں ایک مضمون پر بات کرنے کا جو مضمون سے ہٹنا میرا معمول نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ امام الانبیاء کی نعت صحابہ بیان بھی کرتے تھے لکھا بھی کرتے تھے۔ یہ میں نے لفظ لکھنے پر بڑا زور دیا، صحابہ نعت لکھتے تھے، کیا کرتے تھے؟ جناب ابو طالب کا پورا دیوان ہے حضور کی نعت پر، حضرت علی شیر خدا کا دیوان ہے حضور کی نعت پر، خاتون جنت حضور کی نعت لکھتی ہیں، جناب نابغہ جادی، عبداللہ بن رواحہ، حسان بن ثابت، حارث کے حضور کی نعت لکھا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یعنی صرف بولتے نہیں تھے لفظ حضور کی تعریف میں، لکھتے بھی تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے حضور کی نعت لکھی ہے۔ ایک دن بی بی صاحبہ فرماتی ہیں امام الانبیاء دوپہر کا وقت ہے، سورج نکلا ہوا ہے، حضور گھر تشریف لائے ہیں تو میں نے کیا دیکھا حضور کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرات ہیں۔ کیا ہے پسینے کے قطرات؟ دوپہر کا وقت ہے، سورج نکلا ہوا ہے، اور بی بی فرماتی میں نے دیکھا پسینے کے قطرات سے بھی نور چھن رہا ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، نور نکل رہے۔ بی بی فرماتی میں نے حضور کی پیشانی دیکھی، میں نے گھر کے کام چھوڑ دیے، وہیں بیٹھ کر حضور کی نعت لکھی ہے، لکھی ہے حضور کی نعت۔
اور ذرا سیدہ عائشہ کا تخیل تو دیکھیں. سیدہ فرماتی ہیں لوامی زلیخا لو رائنا جبینہ لاثرنا بکت القلوبی الشدی. یا رسول اللہ وہ مصر کی عورتیں تھیں جنہوں نے جناب یوسف کا حسن دیکھا اپنے ہاتھ کاٹ لیے. مجھے رب کعبہ کی قسم ہے اگر وہ میرے مامور کا سارا سراپا نہ دیکھتی صرف میرے مامور کا ماتھا دیکھتی اپنے جگر کاٹ کے رکھ لیتا. یہ سیدہ عائشہ کا تخیل سنا رہا. میں اس کا رہا صحابہ حضور کی نعتیں بیان بھی کرتے ہیں, حضور کی نعتیں لکھتے بھی رہے. آج جو میں سنا رہا ہوں میرے موضوع کے متعلق ہے, وہ خالد بن ولید کی نعت ہے. مفتوحین نے پوچھا, ایرانیوں نے پوچھا خالد آپ جس رسول کا دین لے کر آئے ہیں ذرا اس کا تعارف تو کروائیں. تو جناب خالد نے مسکرا کے فرمایا کہ ان صفاتہ لا یمکن احاطۃ بہا. کوئی مصر نے ڈھولر دی چپ کر مہر علی میں تھے جا نہیں بول. پر میں کوئی حضور کی صفتیں گنے یہ ممکن ہی نہیں. میں طالب علموں پر جانتا ہوں ممکن کا لفظ کہاں بولا جاتا ہے, عالم ممکنات کی حد کیا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی حضور کی صفتیں گنے. اور انہوں نے کہا خالد ساری صفات نہ کریں, وہ ایک تو صفت ہی بیان کر دیں, ہمیں تو پتہ چلے اس رسول کی شان کیا ہے. اب آپ کی توجہ کا طالب ہوں, جناب خالد نے لفظ تو دو بولے ہیں, سمندر کوزے میں بند کر دیا. اللہ کرے سمجھے میں کیا سنانے لگا. دو لفظ ہیں, علم معرفت روحانیت کے سمندر دو لفظوں میں بیان کر دیے. یہ سارا میلاد کا جو پس منظر ہے کہ ہم راستے سجاتے ہیں, شیرینیاں بانٹتے ہیں, درود خوانی کرتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے, کس وجہ سے ہم روپیہ بھی صرف کرتے ہیں, وقت بھی لگاتے ہیں, وجہ کیا ہے. میری ملت کے باشعور مسلمانوں, بڑی آپ کی توجہ کا طالب ہوں, جناب خالد بن ولید نے حضور کی نعت بیان کی. ایک دفعہ نعرہ بلند کرے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, روش پر صلاۃ والسلام. یہ سیف اللہ ہے, یہ اللہ کی تلوار ہے, یہ صحابی رسول ہے, یہ سپہ سالار اسلام ہے. اعلانیوں نے کہا بتائیں اس رسول کی شان کیا ہے. دو لفظ ہیں جناب خالد کے. حضرت خالد مسکرائے, فرمایا المرسل, اللہ کا دلیل مرسل. اللہ کرے سمجھ جائیں, المرسل اللہ کا دلیل مرسل. فرمایا جیسا بھیجنے والا ہے ویسا آنے والا ہے. جیسا بھیجنے والا ہے المرسل, اللہ کا دلیل مرسل. جیسا بھیجنے والا عزتوں کا مالک ہے. 12 ربیع الاول کی صبح جسے رسول بنا کر بھیج رہا ہے, اس کے سر پہ بھی عزتوں کے تاج سجا کے دنیا میں بھیج رہا ہے. المرسل علی قدر المرسل, جیسا بھیجنے والا ہے ویسا. ایرانیوں نے کہا سمجھ نہیں آئی, ذرا بات کھول کے سمجھائیں. اب سنیں جناب خالد کی بات جو میرے موضوع کے متعلق ہے. خالد مسکرا کر فرماتے ہیں بس اتنا ہی سمجھ لو, اللہ نے دنیا کو دکھایا رسول ہے, منوایا اپنا آپ ہے. غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ نے دنیا کو دکھایا اور منوایا. میں خود سوچ رہا ہوں جسے دکھا کر اللہ نے اپنا آپ منوانا تھا اسے کتنا سونا بنا کر دیا. جسے دکھا کے اپنا آپ منوانا تھا اسے کتنا حسین بنا کر دیا. حسینہ جمیلہ نمو موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم, محمد بنا کے قلم. آپ جو حدیث سنانے لگا ہوں نا, اس کا سب سے جو خوبصورت حوالہ ہے وہ ہے علامہ علی بن برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالی. حلب کے بزرگ ہیں اور حلب شام کا علاقہ ہے. شام کا نام تو آپ لوگوں نے سنا. دنیا کا نقشہ ہوتا ہے جہاں سیریا لکھا ہوا ہے نا وہ شام ہے. جہاں اس وقت سیریا لکھا ہوا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, حضرت علامہ مولانا محمد صفدر علی بصری صاحب. فخر سنت ابو مولانا شریف علامہ مولانا صفدر صاحب.
اللہ کریم کا سایہ محبت ہمارے سروں پر قائم کرے۔ علامہ علی بن برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حلب کے بزرگ ہیں، اور حلب شام کا علاقہ ہے۔ آپ موجودہ دنیا کا نقشہ اٹھائیں، جہاں سیریا لکھا ہوگا وہ شام ہے۔ شام کا موجودہ نام سیریا ہے۔ شام کے بارے میں بشارات ہیں حضور کی، اور دنیا کا کلائمیکس شام میں جا کے ہونا ہے۔ اینڈ ہوتا ہے نا جو شام میں، جناب عیسیٰ نے شام میں اترنا ہے، مینار عیسیٰ پر دمشق کی مسجد میں اترنا ہے۔ جناب امام مہدی نے شام میں آنا ہے، دجال نے شام میں مارا جانا ہے، ساری دنیا میں فتنہ پھیلا کر مارا شام میں جائے گا۔ تو دنیا کہنا ویسے ہمیں ان باتوں سے کیا لگے، ہم تو فضائل سننے والے لوگ ہیں۔ اگر میں یہ موضوع شروع کر دوں گا، آپ مولانا نصیر صاحب سے کہیں گے کہ کسے بولا لے گا، خود بھی بور ہوتا رہے، ہمیں بھی بور کرتا رہے، ہم یہ سننے کے عادی نہیں ہے نا۔ ورنہ حضور کی حدیث ہے ایک وقت آئے گا پوری دنیا سے ایمان سمٹ کے شام میں آ جائے گا۔ فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک بلاد عرب میں خرابی نہ ہو، اور اس وقت تک بلاد عرب میں خرابی نہیں ہوگی جب تک شام میں خرابی نہ ہو۔ ایک حدیث میں فرمایا فلاں فلاں جگہ جہاد ہو رہا تھا، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں کدھر جاؤں؟ فرمایا ایمان بچانا ہے تو شام میں آ جانا۔ یہ پورا باب علیحدہ ہے شام کے حوالے سے۔ میں یہ کر رہا تھا علامہ علی بن برہان الدین حلبی، انہوں نے سیرت لکھی ہے، اسے سیرت حلبیہ کہا جاتا ہے۔ سیرت حلبیہ میں اس بات کو لکھا ہے کہ ہمارے آقا کریم نے جب ہجرت فرمائی ہے، حضور سے پہلے بھی صحابہ نے ہجرت کی ہے، بعد میں بھی کی ہے، اور امام الانبیاء نے جو ہجرت کی ہے وہ یار غار مصطفیٰ، رونق بازار مصطفیٰ، امام المشاہدہ، مایہ صد وفا، رازدار نبوت، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب ہجرت فرما رہے تھے اور مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ سے گزرے تو وہاں ایک خانہ بدوشوں کی بستی ہے۔ کس کی بستی ہے؟ مشکل بات تو نہیں نہ کر رہا، خانہ بدوشوں کی بستی۔ آپ جانتے ہیں خانہ بدوشوں کا اپنا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، جہاں انہیں سبزہ ملے، جہاں پانی ملے وہیں وہ ڈیرا لگا لیتے ہیں، خانہ بدوش۔ وہاں ایک خاتون تھی، ان کا گھر تھا جس کا نام ہے ام معبد الخزائیہ۔ ام معبد کیا نام ہے؟ یہ جناب جیش بن محمد الخزائی المکی کی ہمشیرہ ہے، اور اس حدیث کو روایت بھی جناب جیش بن محمد نے کیا۔ ام معبد الخزائیہ، اس کے گھر کے باہر ایک خشک درخت تھا جس کے ساتھ ایک بیمار بکری بندھی ہوئی تھی۔ یار غار نے جا کر دروازے پر دستک دی، ام معبد پردہ ہٹا کر باہر نکلی، کہا بی بی اگر ہم مسافر ہیں، اگر تو ہمیں اجازت دے تو ہم تیری بکری کے تھنوں سے دودھ حاصل کر لیں۔ ام معبد نے کہا یہ بکری بیمار بکری ہے، اس کی کمر پچھی ہوئی ہے، تھن خشک ہیں، اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں، صحت مند بکریاں چرانے کے لیے میرا خامن چراگاہ میں لے گئے، تمہیں اس کے تھنوں سے دودھ نہیں ملے گا، یہ بیمار بکری ہے۔ ذرا جناب یار غار کا عقیدہ دیکھیں۔ فرمایا خاتون میں نے یہ تو نہیں پوچھا بکری بیمار ہے یا صحت مند ہے، میں نے تو اجازت مانگی ہے، تو اجازت دے، پھر دیکھو دودھ کہاں سے آتا ہے۔ ام معبد نے کہا بکری تمہارے سامنے ہے، دودھ لے سکتے ہو تو لے لو۔ یار غار نے امام الانبیاء کو بلایا۔ ام معبد کہتی ہے میں کھڑی دیکھ رہی تھی کہ ہوتا کیا ہے، یہ بیمار بکری ہے، کمر پچکی ہوئی ہے، تھن خشک ہیں، ہوتا کیا ہے؟ امام الانبیاء تشریف لائے، بکری کے قریب بیٹھے۔ ام معبد کہتی ہے میں نے دیکھا حضور نے بکری کی پشت پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوقات کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ حضور نے بکری کی پشت پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، اور میں محمد کہتی ہے میں حیران ہوگی جیسے جیسے حضور کا ہاتھ بکری کی پشت سے لگ رہا ہے کمزور جسم فربا ہوتا جا رہا ہے، تھن دور سے بھرتے جا رہے ہیں۔ امام الانبیاء نے میری طرف دیکھا، میں تھوڑی تھوڑی کمرے میں گئی، برتن لے کر آئی، حضور نے اپنے ہاتھوں سے دودھ دھونا شروع کیا۔ پہلا برتن آیا بھر گیا، دوسرا آیا بھر گیا، تیسرا بھر گیا، چوتھا پانچواں بھر گیا، حتیٰ کہ ام معبد کے گھر کے برتن ختم ہو گئے، بکری کے تھنوں سے دودھ نہیں ختم ہوا۔ امام الانبیاء نے دودھ حسب ضرورت نوش فرمایا، کچھ دیر حضور نے وہاں آرام کیا، بیدار ہوئے، وضو بنایا اور مدینہ تشریف لے گئے۔ شام کو ام معبد کا خامد گھر آیا، اس نے آ کر دیکھا جو بکریاں لے کر گیا تھا وہ کمزور ہیں، جو بیمار چھوڑ کے گیا تھا وہ فربا ہو چکی ہے۔ گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھا؟ برتن پہلے دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں،
برکتیں رحمتیں نظر آ رہی ہیں. اپنی بیوی سے کہتے ہیں معبد آج ہمارے گھر میں کون آیا تھا؟ آج ہمارے گھر میں کون آیا تھا؟ آپ کی توجہ کا طالب ہوں، معبد نے نام تو پوچھا نہیں تھا. اب اس کا وے آف تھنکنگ دیکھیے بھئی کیا نام ہو سکتا ہے. خاوند نے پوچھا کون آیا تھا؟ معبد کہتی ہے مبارک آیا تھا. کون آیا تھا؟ جے تو مل پویں تا میں لکھ دی ہاں، جے تو نہ ملے تا میں ککھ دی ہاں، دل وچ اڈیکاں رکھ دی ہاں. کہاں مبارک؟ اسماء نبی اٹھائے نا، حضور محمد ہیں، احمد ہیں، حامد ہیں، حماد ہیں، محمود ہیں، ستار ہیں، کریم ہیں. اس میں ایک لفظ مبارک بھی آئے گا. یہ معبد نے بولا ہے مبارک آیا تھا. خاوند نے سمجھا شاید مبارک ہمارے کسی قبیلے کسی علاقے کے بندے کا نام ہے. لگا من مبارک کون مبارک ہے؟ معبد کہتی ہے کوئی پتہ نہیں، وہ مسافر تھا، کہاں سے آیا کہاں چلا گیا کوئی خبر نہیں. خاوند نے کہا اچھا یہ بتا وہ مسافر دیکھنے میں کیسا تھا؟ صرف 2 لفظوں کے لیے میں نے ساری حدیث شروع کی آپ کے ساتھ. 2 لفظ سنانے. ویسے نام طویل ہے، اس وقت بھی میرے پاس وہ موجود ہے، نام طویل ہے، پر میں نے 2 ہی لفظ سنانے. لیکن وہ 2 لفظ سنانے سے پہلے آپ کی توجہ کا طالب علماء بیٹھے ہیں. یہ جو بیوی ہے نا معبد یہ عرب کی کوئی عالمہ فاضلہ نہیں، اسے کوئی مضاف علیہ نہیں پڑا ہوا. یہ تو ایک چرواہن ہے، بکریاں چرانے والی آجرن ہے، خانہ بدوش عورت. پر آپ حیران ہو جائیں گے خانہ بدوش عورت نے حضور کی نعت میں جو لفظ بولے ہیں نا، ایک لفظ کی تشریح پر علماء نے پورے باب لکھے ہیں. اور میں ایسے علماء سے واقف ہوں جو کہتے ہیں ہم کاغذ اور قلم لا کے سوچ میں پڑ جاتے ہیں اس لفظ کا معیار کا ترجمہ کہاں سے لے کر لفظ ایسے اس نے بولے ہیں. 2 لفظ سنانے لگا. خاوند نے کہا یہ بتا وہ مسافر دیکھنے میں کیسا تھا؟ وہ چرواہن، وہ بکریاں چرانے والی کہتی ہے وسیمن قسیمن فی عین ایزاجن وفی شفارہ وطفن. وسیمن وہ ایسے سونے چہرے والا تھا، اسے جسے پہلو سے دیکھو حسن ہی حسن نظر آ رہا. وہ ہر پہلو سے حسین تھا، وہ ہر زاویے سے حسین تھا. اس کی پیشانی بھی حسین، ابرو مبارک بھی حسین، آنکھیں بھی حسین، اور گلے اس کی پتیاں ہونٹ بھی حسین، عارض تابہ رخسار بھی حسین، گردن بھی حسین، سینہ بھی حسین، ہاتھ بھی حسین، گفتار بھی حسین، کردار بھی حسین، رفتار بھی حسین. وہ دیکھتا تھا دل مول لیتا تھا، وہ بولے تو بولے کا انداز حسین، وہ چلے تو چلنے کا انداز حسین. وسیمن وہ ہر پہلو سے حسین تھا. آگے کہتی ہے قسیمن، اور قسیمن کا معنی ذرا دل تھام کے سننے ذرا